सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप PIA का रूजवेल्ट होटल खरीदना चाहते हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का कहना है कि निजकारी होनी चाहिए। नून लीग को अपने दौर में PIA को फरोख्त करना चाहिए था। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप PIA का रूजवेल्ट होटल खरीदना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के सवाल के जवाब में MD PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डॉक्टर नजीब समी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप माजी में भी रूजवेल्ट होटल खरीदना चाहते थे, वो अब भी दिलचस्पी रखते हैं। कमेटी को बताया गया कि रूजवेल्ट होटल 99 साल तक मुनाफा देता रहा है, लेकिन पिछले साल होटल को $15 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। रूजवेल्ट को मुकम्मल होटल के तौर पर चलाना मुनाफा बख्श नहीं है। रूजवेल्ट होटल की जगह दफातर और होटल्स बनाए जाएं। वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो का कहना था कि रूजवेल्ट होटल्स को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर लीज पर देने का फैसला फाइनेंशियल एडवाइजर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नून लीग निजकारी के खिलाफ नहीं, कि निजकारी के दौरान मुलाजमीन को इतने फंड दिए जाएं कि वो अपना कारोबार कर सकें। मौजूदा हालात में PIA को भी फरोख्त नहीं किया जा सकता। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे कराची में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग की, जिसका खात्मा नहीं हो सका, जबकि CEO के इलेक्ट्रिक मोहन्नस अलवी ने इजाफी बिलों का भी एतराफ़ कर दिया। जमात इस्लामी ने असद उमर और गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमती नुमाइंदों के दावे और एहतजाज भी कराची में लोड शेडिंग खत्म न करा सके। इब्राहिम हैदरी कयूमाबाद, कोरंगी, लांढी, चराग होटल में 8 से 10 घंटे, जबकि साहली पट्टी पर आबाद बस्तियों में 12 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा किया था, जो हवा हो गया। लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। अभी पहले से बहुत बढ़ गई है लोड शेडिंग। कराची वाले परेशान है भाई, रात को भी चली जाती है आधी रात को। लोड शेडिंग से सर बहुत मुश्किल आता है। रात को जाते हैं, सो भी नहीं सकते, गर्मी में मर जाते हैं। सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, गर्मी में मरते हैं। रात को 12-12, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट आती नहीं है। दूसरी जानिब CEO के इलेक्ट्रिक मोहन्नस अलवी ने ओवर बिलिंग और ज़्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से मीटर रीडिंग नहीं हो सकी, इसकी वजह से इजाफे बिल अरसाल किए गए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पहला बिल हुआ था, जिसमें हमारी कोविड की वजह से हम मीटर रीडिंग नहीं कर पाए थे, हमने एवरेज पे बिल किया था और वो हमारे जो कस्टमर सर्विस मैनुअल है उसके हिसाब से था, मगर हमें इस बात का फ़ौरन एहसास हो गया कि शायद ये हायर साइड पे बिल हो गया है। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने असद उमर, गवर्नर सिंध और PTI अरकान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरनों का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक तनाज़े को हल कराने में कामयाब हो गए। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी कहते हैं कि मसले को हल कर लिया जाएगा। कमिश्नर कराची की कोशिशें काम आ गईं कि इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कशीदगी एक बार तो खत्म हो गई। मुज़ाकरात के बाद केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन खालिद अराई कहते हैं कि मुआवनत कराने पर कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार हैं। यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी। चीज़ें पाई गई हैं, जो हमारे इख्तलाफात थे आप जो KLD और केबल ऑपरेटर के दरमियान, वो अल्हम्दुलिल्लाह तय पा गए हैं और जल्द ही एक मुआहिदा हमारा आपस में हो जाएगा, क्योंकि आमिर ज़िया साहब ने हमें ये इंश्योर करवाया कि आइंदा के लिए केबल ऑपरेटर के वायर्स नहीं काटे जाएंगे और KE और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ SOPs तय होंगे और जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम SOPs पर हम अमल करेंगे। और कहीं भी अगर कोई किसी पोल के ऊपर कोई बेजा तारें लगी हुई हैं, हम उसको साफ भी करेंगे के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर। कमिश्नर कराची का कहना है कि के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स अपना काम जारी रखें। दोनों इदारों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए कमेटी बना दी है। अराई साहब ने और आमिर ज़िया साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी वो हमने आपस में बैठ के तय कर ली है और जो काम इन्होंने करना है वो करेंगे, जो इलेक्ट्रिक ने करना है वो करेंगे और इंशाल्लाह ये मसला हमने कमेटी बना दी है और ये इंशाल्लाह मसला हल होगा। कमिश्नर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात करने के बाद साफियों के सवाल सुने बगैर ही कमरे में चले गए। उन्होंने दूध महंगा होने के बारे में भी एक सवाल का जवाब ना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वक्त से 4 घंटे ताखीर से शुरू की गई। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑनर्स एसोसिएशन ने कल से तेल की सप्लाई बंद करने और गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا کیونکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے پہیہ روکنے کا اعلان کر دیا۔ آئل ٹینکر کنٹینرز اونرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئی لیکن 1 نومبر 2019 سے کرایہ نہیں بڑھایا گیا، الٹا انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ 2 سال پہلے ہم لوگوں کا کرایہ بڑھایا اور ہم لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ اگرانے کیا، اگرانے کر دیا، خود بخود آپ لوگوں کا 2 سال بعد کرایہ بڑھ جائیں گے۔ ابھی تک ان لوگوں نے کرایہ نہیں بڑھایا۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ ممبر آئل اور اگرا کا چند آدمی اور تھا، ہم لوگوں کے ساتھ میٹنگ کیا اور ان لوگوں نے وعدہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ یار آپ لوگوں کے لیے ہم کرایہ بڑھاتے ہیں، 10 دن کے اندر آپ لوگ چلے جاؤ، آپ لوگوں کا کرایہ بڑھ جائیں گے۔ ابھی تک اگرا نے ہم لوگوں کے لیے کرایہ نہیں بڑھایا۔ جنرل سیکرٹری شعیب اشرف نے صوبائی سروس اور ٹول ٹیکس فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کرائے کے اوپر ہمارے ساتھ ایگری کیا ہوا چیز ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بالکل سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اس کرونا کی وجہ سے بزنس ویسے نہیں رہا، تمام سیکٹرز کو انہوں نے چھوٹ دیا، ہمارے پاس چھوٹ دینے کے بجائے الٹا اور سختیاں لگا دی ہیں۔ آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز اونرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کمرشل لوڈنگ کو فوری بند کیا جائے جبکہ پرانے طرز کی گاڑیوں کے حوالے سے پالیسی واضح کی جائے۔ ٹینکرز مالکان نے وائٹ آئل پائپ لائن میں سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی سے ہی خبر ہے جہاں اسٹریٹ کرائم بے قابو ہو گیا۔ اسٹریٹ کرائم گزشتہ سال کی نسبت 11% بڑھ گیا۔ موٹر سائیکل لفٹنگ میں 14% اضافہ ہوا۔ موبائل فون چھیننے کی شرح 8% زیادہ رہی۔ گزشتہ اور رواں سال کے 6 ماہ کی جرائم کی تفصیلات 24 نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ کراچی میں جرائم کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم میں گزشتہ سال کی نسبت 11% جبکہ موٹر سائیکل لفٹنگ کی وارداتوں میں 14% اضافہ ہو گیا۔ سال 2019 میں 13,891 جبکہ رواں برس 16,129 شہری اپنی موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق موبائل فون چھینے جانے کی شرح گزشتہ سال کی نسبت 8% زیادہ رہی۔ گزشتہ برس شہریوں سے 8,517 جبکہ رواں برس 9,224 موبائل فونز چھینے گئے۔ کار لفٹنگ کی شرح گزشتہ برس کے مساوی رہی۔ اغوا برائے تاوان کے گزشتہ برس کی طرح 2 واقعات سامنے آئے۔ گزشتہ سال کی نسبت بھتہ خوری کے واقعات میں کمی رہی۔ 17 کے مقابلے میں 5 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ جاوید قائم خانی، 24 نیوز، کراچی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لیے بری خبر ہے کہ امریکی ایویشن ادارے نے CAA پاکستان کو تنزلی کے بعد کیٹیگری 2 میں شامل کیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لیے یہ بری خبر ہے۔ امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کو تنزلی کے بعد کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لیے ایک کے بعد ایک دھچکا۔ امریکی ایویشن ادارے نے CAA پاکستان کی تنزلی کر دی ہے اور اسے کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا ہے۔ سول ایویشن پاکستان کی تنزلی کا باقاعدہ اعلان فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ پاکستان میں سیفٹی معیار کو دیکھتے ہوئے یہ تنزلی کی گئی ہے۔ FAD کی جانب سے کہا گیا کہ سول ایویشن پاکستان کے سیفٹی سٹینڈرڈ کو FFA کے اسسمنٹ پروگرام ایاسا کے تحت کمتر پایا گیا ہے، جس کے بعد اس کو کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک کے بعد ایک بری خبر۔ امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کی تنزلی کر دی ہے۔ سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ سمر عباس، سیفٹی سٹینڈرڈز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی ایویشن ادارے کی تنزلی کر دی گئی ہے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ امریکن ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کی تنزلی کرنے کے بعد کیٹیگری 2 میں اسے شامل کر دیا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ہے اعلان فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے۔ سول ایویشن پاکستان کے سیفٹی معیار کے طے کردہ معیار کے مطابق نہیں تھے، جس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے۔ سول ایویشن پاکستان کے سیفٹی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیاسی رابطوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بجٹ کے بعد بدتر معاشی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومتی کرپشن پر سوال اٹھائے مگر عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں 4 بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے نون لیگ پر تنقید بھی کی۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ 10 سال پنجاب میں نون لیگ کی حکومت رہی مگر سیوریج کا نظام بہتر نہ ہو سکا۔ سیوریج کا نظام ہوتا تو آج عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔
نون لیگ کے ملک احمد خان نے کہا کہ اسمبلی کی کامہ کمیٹیوں کو بااختیار بنایا جائے، جس پر اسپیکر نے صوبائی وزیر قانون کو کہا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ پہلے بھی ایوان میں اٹھایا جا چکا ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں 4 بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے نون لیگ پر تنقید بھی کی۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ 10 سال پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی مگر سیوریج کا نظام بہتر نہ ہو سکا۔ اگر یہ نظام بہتر ہوتا تو آج عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان نے کہا کہ اسمبلی کی کامہ کمیٹیوں کو بااختیار بنایا جائے، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے احکامات بھی صادر کیے گئے۔ ترکی میں 15 جولائی 2016 کی ناکام بغاوت میں شہید ہونے والے ترک شہریوں کی یاد میں یوم جمہوریت اور قومی یکجہتی کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان میں ترک سفیر احسان مصطفیٰ یرداکل کا کہنا تھا کہ ترکی کا مستقبل اب ترک عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بارے میں ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں ترکی میں یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے دن کے حوالے سے 2 مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان میں ترک سفیر احسان مصطفیٰ یردگل کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ناکام بغاوت ترک عوام کی آزادی اور مرضی کے خلاف تھی۔ ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Pakistan, it was one of the first nations who stood up together with Turkey, who raised their voices for Turkey, for the elected government and elected rulers of Turkey. اسلام آباد کے انکرا پارک میں خصوصی تقریب میں ترک سفیر میئر اسلام آباد اور ترکش ترقیاتی ادارے ٹیکا کے تعاون سے انکرا پارک میں 15 جولائی کو 251 شہداء کی یاد میں 251 پودے لگا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیمرامین واجد مغل کے ساتھ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں میرٹ کی دھجیاں اڑانے کی انوکھی داستان سامنے آ گئی۔ نائب تحصیلدار بلال ارشد کو یونیورسٹی کا رجسٹرار بنا دیا گیا۔ بلال ارشد نے خود ہی اپنے آپ کو ایڈیشنل رجسٹرار تعیناتی کا آفر لیٹر جاری کیا۔ سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بغیر خود کو 3 انکریمنٹس بھی جاری کیے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی انکوائری رپورٹ میں ہوش شبہ انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ بلال ارشد نے 112 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع دی، گریڈ 17 میں بھرتیاں بھی کی، جبکہ سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بغیر مختلف شعبوں میں ٹیچنگ اسسٹنٹ بھرتی کیے۔ انکوائری رپورٹ میں بلال ارشد کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی اور واپس متعلقہ محکمے میں بھیجنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کے ای ایم یو کے شعبہ ٹیلی میڈیسن کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے دوران شعبہ ٹیلی میڈیسن نے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ کہتے ہیں کہ میو ہسپتال اور اس سے ملحقہ ہسپتالوں کا کردار مثالی رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز ہی دراصل کرونا کے خلاف فرنٹ لائن سپاہی ہیں، جنہوں نے کم وسائل کے باوجود اب تک وبا کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ آپ لوگ جو ہیں ایسے ہی میدان جنگ میں گئے ہیں جیسے آپ ٹینکوں کے سامنے جو ہے ہماری ایک روایت رہی ہے کہ جی ہم نے اپنے سینوں سے بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے کیونکہ آپ کے پاس ٹینک نہیں تھے۔ اس طرح کی روایت آپ لوگوں نے قائم کی ہے اس میں، اور میں آپ لوگوں کا ذاتی طور پہ این ڈی ایم اے کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پہ سارے ہاسپٹل بیٹھے ہوئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو رسپیکٹ پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ملک کو ایک بہت بڑے سانے سے بچا لیا۔ میں 20 ملین تک کنٹریبیوٹ کر دوں گا اس انڈیجنس سلوشن کو ڈھونڈنے میں، اس کی ریسرچ کے اوپر۔ برائے مہربانی انڈیجنس سلوشن ڈھونڈیے، ورنہ یہ لڑائی بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لیے بری خبر ہے کہ امریکی ایویشن ادارے نے CAA پاکستان کو تنزلی کے بعد کیٹیگری 2 میں شامل کیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لیے یہ بری خبر ہے، امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کو تنزلی کے بعد کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لیے ایک کے بعد ایک دھچکا، امریکی ایویشن ادارے نے CEA پاکستان کی تنزلی کر دی ہے اور اسے کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا ہے۔ سول ایویشن پاکستان کی تنزلی کا باقاعدہ اعلان فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ پاکستان میں سیفٹی معیار
کو دیکھتے ہوئے یہ تنزلی کی گئی ہے۔ FAD کی جانب سے کہا گیا کہ سول ایویشن پاکستان کے سیفٹی سٹینڈرڈ کو FFA کے اسسمنٹ پروگرام ایاسا کے تحت کمتر پایا گیا ہے، جس کے بعد اس کو کیٹیگری 2 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک کے بعد ایک بری خبر، امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کی تنزلی کر دی ہے۔ سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ سمر عباس، سیفٹی سٹینڈرڈز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی ایویشن ادارے کی تنزلی کر دی گئی ہے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ امریکن ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کی تنزلی کل کے بعد کیٹیگری 2 میں اسے شامل کر دیا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ہے اعلان فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے۔ سول ایویشن پاکستان کے سیفٹی معیار کے طے کردہ معیار کے مطابق نہیں تھے، جس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے۔ سول ایویشن پاکستان کے سیفٹی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیاسی رابطوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بجٹ کے بعد بدتر معاشی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومتی کرپشن پر سوال اٹھائے، مگر عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں 4 بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے نون لیگ پر تنقید بھی کی۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ 10 سال پنجاب میں نون لیگ کی حکومت رہی، مگر سیوریج کا نظام بہتر نہ ہو سکا۔ سیوریج کا نظام ہوتا تو آج عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ نون لیگ کے ملک احمد خان نے کہا کہ اسمبلی کی کامہ کمیٹیوں کو بااختیار بنایا جائے، جس پر اسپیکر نے صوبائی وزیر قانون کو کہا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ پہلے بھی ایوان میں اٹھایا جا چکا ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں 4 بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے نون لیگ پر تنقید بھی کی۔ اسپیکر کا کہنا تھا کہ 10 سال پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، مگر سیوریج کا نظام بہتر نہ ہو سکا۔ اگر یہ نظام بہتر ہوتا تو آج عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان نے کہا کہ اسمبلی کی کامہ کمیٹیوں کو بااختیار بنایا جائے، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے احکامات بھی صادر کیے گئے۔ ترکی میں 15 جولائی 2016 کی ناکام بغاوت میں شہید ہونے والے ترک شہریوں کی یاد میں یوم جمہوریت اور قومی یکجہتی کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان میں ترک سفیر احسان مصطفی یرداکل کا کہنا تھا کہ ترکی کا مستقبل اب ترک عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بارے میں ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں ترکی میں یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے دن کے حوالے سے 2 مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان میں ترک سفیر احسان مصطفی یردگل کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ناکام بغاوت ترک عوام کی آزادی اور مرضی کے خلاف تھی۔ ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Pakistan, it was one of the first nations who stood up together with Turkey, who raised their voices for Turkey, for the elected government and elected rulers of Turkey. اسلام آباد کے انکرا پارک میں خصوصی تقریب میں ترک سفیر، میئر اسلام آباد اور ترکش ترقیاتی ادارے ٹیکا کے تعاون سے انکرا پارک میں 15 جولائی کو 251 شہداء کی یاد میں 251 پودے لگا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیمرامین واجد مغل کے ساتھ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں میرٹ کی دھجیاں اڑانے کی انوکھی داستان سامنے آ گئی۔ نائب تحصیلدار بلال ارشد کو یونیورسٹی کا رجسٹرار بنا دیا گیا۔ بلال ارشد نے خود ہی اپنے آپ کو ایڈیشنل رجسٹرار تعیناتی کا آفر لیٹر جاری کیا۔ سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بغیر خود کو 3 انکریمنٹس بھی جاری کیے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی انکوائری رپورٹ میں ہوش شبہ انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ بلال ارشد نے 112 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع دی، گریڈ 17 میں بھرتیاں بھی کی، جبکہ سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بغیر مختلف شعبوں میں ٹیچنگ اسسٹنٹ بھرتی کیے۔ انکوائری رپورٹ میں بلال ارشد کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی اور واپس متعلقہ محکمے میں بھیجنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے KEMU کے شعبہ ٹیلی میڈیسن کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دوران شعبہ ٹیلی میڈیسن نے شاندار خدمات سر انجام دیں۔
कहते हैं कि म्यू हस्पताल और इससे मुल्हिका हस्पतालों का किरदार मिसाली रहा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि डॉक्टर्स ही दरअसल कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सिपाही हैं, जिन्होंने कम वसाइल के बावजूद अब तक वबा का कामयाबी से मुकाबला किया है। आप लोग जो हैं ऐसे ही मैदान जंग में गए हैं जैसे आप टैंकों के सामने जो है हमारी एक रवायत रही है कि जी हमने अपने सीनों से बम बांध के टैंकों के सामने लेट गए क्योंकि आपके पास टैंक नहीं थे। इस तरह की रवायत आप लोगों ने कायम की है इसमें, और मैं आप लोगों का ज़ाती तौर पे NDMA की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे सारे हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ, आप लोगों को रिस्पेक्ट पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने मुल्क को एक बहुत बड़े साने से बचा लिया। मैं 20 मिलियन तक कंट्रीब्यूट कर दूंगा उस इंडिजिनस सलूशन को ढूंढने में, उसकी रिसर्च के ऊपर। बराए मेहरबानी इंडिजिनस सलूशन ढूंढिए, वरना ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। डेयरी फार्मर्स की मनमानियों के सामने कमिश्नर कराची भी बेबस हो गए। दूध के खुद नर्ख बढ़ाने के बाद दूध की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ जावेद कायम खानी से, जो कि इस वक्त एक मिल्क शॉप पर मौजूद हैं। जावेद बताइएगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियाँ अपनी जगह बरकरार हैं। खुद साख्ता जो है वो रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, कहीं शहर में 110 तो कहीं 120 रुपये दूध दस्तियाब है, और रेट बढ़ाने के बाद डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने जो फरहमी थी दूध की उस पर भी जो है कदगन लगाई है, और दुकानों पर जो है वो डेयरी फार्मर्स की जानिब से मिल्क शॉप पर दूध पहुँचाया नहीं जा रहा, जिसके बाद शदीद परेशानी का सामना है शहरियों को। यहाँ मौजूद शहरी उनसे भी उनकी मुश्किलात जानते हैं, जबकि जो दुकानदार हैं मिल्क शॉप के मालकान हैं उनकी भी मुश्किलात जानेंगे। मुझे बताइए कि क्या परेशानी है, दूध महंगा कर दिया है, मिल रहा है, या महंगा जो किया उसके बारे में क्या कहेंगे? दूध महंगा हो गया, उसके बाद भी नहीं मिल रहा। अपनी मेहमानियाँ चल रही हैं और लाइनें लंबी कतारें लगाने के बाद भी दूध नहीं मिल रहा। वो कमिश्नर कराची की जानिब से उनकी हिदायत पर कार्रवाइयाँ भी की गई, गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई, लेकिन उसके बाद बात जूं की तू है। सिर्फ अगर खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, परेशानी जिनको है वो है शहरी, इसलिए उन्हें दूध जो है वो दस्तियाब नहीं है और दूध मिल रहा है तो महंगे दामों में मिल रहा है। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका।